انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں مال کے حوالے سے بات عرض کی تھی کہ مال، دولت جہاں انسان کے لیے نعمت ہے، وہاں انسان کے لیے بسا اوقات یہ فتنہ اور آزمائش بھی ہوتی ہے۔ مال فتنہ کب ہوتا ہے، اس کی مختلف صورتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کی۔ جب مال کی محبت میں انسان حرص میں اس قدر آگے بڑھ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین کی محبت پر اسے غالب کر لے، تو پھر یہ مال انسان کے لیے فتنہ ہوتا ہے۔ جب اس مال کو پانے کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے تو پھر یہ مال اس کے لیے فتنہ اور آزمائش ہوتا ہے۔ جب اس مال کی وجہ سے انسان کے اندر کبر اور عجب آ جائے، تکبر اور گھمنڈ اور غرور میں انسان مبتلا ہو جائے تو پھر یہ مال انسان کے لیے فتنہ ہوتا ہے۔ اگر یہ مال انسان کو حق قبول کرنے سے روک دے اور اس میں رکاوٹ بن جائے تو پھر بھی یہ مال انسان کے لیے فتنہ ہوتا ہے۔ اگر اس مال کی وجہ سے انسان حقوق العباد کی پامالی کرنے لگے، مال کے نشے میں انسان لوگوں کے حقوق دبانے لگے اور لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرنے لگے تو سمجھ لے کہ اس کی یہ قوت اور طاقت اور یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اسی حوالے سے چند باتیں آج بھی عرض کرنا مقصود ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی سورۃ المنافقون 28ویں پارے میں رب کائنات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس کا مال یا اس کی اولاد اسے اللہ سے غافل کر دے
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ یقیناً خسارے اور گھاٹے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اسلام حلال کمانے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ حلال روزی کمانا اور اس کے لیے محنت کرنا، اللہ کے نبی بھی یہ مختلف پیشے انہوں نے اختیار کیے۔ تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائیں، کسی نے لوہار کا کام کیا ہے، کسی نے بڑھئی کا کام کیا ہے، کسی نے کپڑے کی تجارت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی مختلف امور کو انہوں نے اختیار کیا، لیکن اللہ کا قرآن اس حوالے سے جو اہل علم کی اور اہل ایمان کی جو اللہ نے خوبی ذکر کی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ لوگوں اصل عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں صحیح معنوں میں عزت اور شان والے لوگ وہ ہوتے ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کی تجارت، کاروبار، خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ان کا کاروبار، ان کی تجارت انہیں نماز کی ادائیگی اور نماز کو وقت پر قائم کرنے سے وہ رکاوٹ نہیں بنتی، ان کا وہ مال ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ہمہ وقت اس بات کا احساس رہتا ہے اور اس بات کا خوف اور ڈر رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ آنا ہے کہ جب ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور آنکھیں الٹ دی جائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، تو مال انسان کو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اگر رب کائنات کی ذکر سے، اس کی یاد سے، نماز سے، عبادات سے، یہ اللہ کا ذکر، ان چیزوں سے انسان کو یہ دولت غافل کر دے، تو پیارے بھائیوں یہ مال پھر بھی انسان کے لیے یہ آزمائش اور فتنہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان کے سامنے اللہ کی نعمتیں آتی تو بڑے فکر مند ہو جاتے کہ کہیں یہ مال ہمارے لیے آزمائش نہ بن جائے، کہیں یہ ہمارے لیے فتنہ نہ ہو۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال و زر بھی دیا، ان کی تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی، اور وہ اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں بھی خوب خرچ کرتے۔ کتنے صحابہ کرام کے وظائف انہوں نے مقرر کیے، امہات المؤمنین کو سالانہ وہ ان کی خدمت میں کتنے وہ درم و دینار پیش کرتے۔ اس کے باوجود ہمہ وقت فکر کس قدر کہ ایک دن شام کا ٹائم ہے، کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، بیٹا بیان کرتا ہے کہ روزہ تھا، روزہ افطار کرنے کے لیے سامان سامنے آیا، تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر جو ان کے دسترخوان پہ موجود تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور کیا کہتے ہیں، ہمیں تو ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو عجلت لنا حسناتنا فی الدنیا، کہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی اللہ نے دینا شروع نہ کر دیا ہو، کہیں یہ ہماری نیکیوں کا ہی ہمیں دنیا میں ہی صلہ نہ مل رہا ہو، اس قدر فکر مند ہو جاتے۔ سیدنا سعید بن عامر حمص کے گورنر تھے، لیکن حالت اور کیفیت کیا تھی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کے غرباء کی فہرست طلب کی، تو ان میں سر فہرست جو نام ان تک پہنچا وہ حمص کے گورنر سعید بن عامر کا تھا۔ سیدنا عمر فاروق حیران ہوئے کہ امیرکم فقیرکم، تمہارا امیر ہی سب سے بڑا فقیر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت کے لیے یہ تحفے میں کچھ درم و دینار بھجوائے، تو جب وہ تحفہ ان تک پہنچا گھر میں گئے اور رونے لگ گئے، تو بیوی نے پوچھا ہوا کیا ہے؟
کہا مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، مجھے بڑا خوف آ رہا ہے کہ کہیں یہ دنیا اپنے فتنوں کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں نہ آ جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک فکر مندی تھی ان لوگوں کی، اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مال کے حوالے سے کہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں اس حوالے سے باقاعدہ سوال ہونا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر کوئی امتحان ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے سوالات پہلے بتا دیے جائیں، طالب علموں کو آگاہ کر دیا جائے کہ آپ نے کمرہ امتحان میں جانا ہے، وہاں آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا، دوسرا سوال یہ ہوگا، اور تیسرا سوال اور چوتھا اور پانچواں سوال یہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن یہ رب کتنا رحیم ہے، وہ رب کتنا کریم اور مہربان ہے، اس رب کائنات نے سوال پہلے بتا دیے کہ اے لوگوں یاد رکھو یہ سوال ہونے ہیں، تیاری کر کے آنا، جواب دینا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جامع ترمذی میں فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا۔ آدم کا بیٹا اس وقت تک اپنے پاؤں ہلا نہیں سکے گا جب تک رب کی بارگاہ میں اس سے یہ سوالات نہ ہوں۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، اللہ نے عمر دی تھی، کتنی عمر؟ قرآن کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی عمر نہیں ملی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اللہ رب العزت کے دین کو سمجھنا چاہتے تو مواقع تھے، عمل کرنا چاہتے تو سب کچھ تمہارے لیے میسر تھا، وقت تھا، صحت تھی، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا۔ ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال عمر کے بارے میں کہ اللہ نے عمر دی تھی کہاں گزار کے آئے۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی سوچا کریں ہم ایک دن کا حساب کر سکتے ہیں، ایک ہماری رات یا دن، ہماری وہ گھڑیاں زندگی کی جو غفلت میں گزر گئی۔ حدیث میں آتا ہے اہل جنت ایک بات پر جنت میں جا کر بھی افسوس کریں گے، حالانکہ جنت کے اندر انہیں سب کچھ میسر ہوگا، لیکن ایک بات پر اہل جنت بھی افسوس کریں گے کہ زندگی کے وہ لمحے، زندگی کے وہ اوقات، زندگی کی وہ قیمتی گھڑیاں جو رب کی یاد، اللہ کے نبی پر درود اور اللہ کی رضا کے کاموں کے علاوہ گزار دی، ایسے لہو و لعب اور دنیا کے امور کے اندر ایسے مشغول ہو کر گزار دی، ان پر اہل جنت بھی افسوس کریں گے کہ کاش ہمارا وہ وقت بھی ایسے غفلت میں نہ گزرتا، آج اللہ جنت میں ہمیں اور درجے ہمارے بلند کرتے۔ پیارے بھائیو، پہلا سوال یہ ہوگا، اور دوسرا سوال ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں کہ اللہ نے زندگی میں ایک موڑ، ایک ایسا وقت تمہیں دیا تھا کہ جب تمہاری تمام جسمانی قوتیں پورے زور اور عروج پر تھی، اللہ نے پوری قوت اور طاقت عطا کی تھی، سجدے کرنے میں رکاوٹ کمر نہیں بنتی تھی، قرآن پڑھنے میں نظر، بینائی، کمزوری یہ رکاوٹ نہیں بنتی تھی، اللہ نے سب کچھ دیا تھا جوانی کے اندر، لیکن وہ جوانی کہاں گزار دی، یہ سوال بھی ہوگا۔ اور پھر دو سوال مال کے بارے میں، ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کمایا کہاں سے تھا۔ پیارے بھائیوں، ہمیشہ جب اللہ نے یہ دیا ہے پہلے آمدن کے ذرائع پہ انسان غور کرے، مال کہاں سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وفیما انفق، پھر جب رب نے دے دیا پھر اس مال کو لگایا کہاں پہ، خرچ کہاں کیا، اللہ کی فرما برداری کے امور میں، اپنی ضروری حاجات کو پورا کرنے میں، اپنے اہل خانہ کی ضروری حاجات کو پورا کرنے میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں، فیما انفق، یا شیطان کو خوش کرنے میں ہی لگے رہے۔ پیارے بھائیوں، یہ سوال بھی ہوگا۔ اور پانچواں سوال ماذا عمل فیما علم، بندے تجھے علم دیا تھا، معرفت دی تھی، پہچان دی تھی، اللہ نے جو علم دیا تھا اس علم پہ عمل کتنا تھا۔
اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کے بعد جب نماز فجر سے آپ فارغ ہوتے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے، پیارے بھائیوں یہ دعا یاد کریں اور اپنے دن کا آغاز اس دعا سے کیا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم چاہتا ہوں جو نفع دینے والا ہو، اور یاد رکھیں اس سے بڑا نفع کوئی نہیں کہ انسان اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اے اللہ میری زندگی کا چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، ذرہ برابر بھی اگر میں نیکی کروں اللہ تو اسے قبول کر لینا۔ اور پیارے بھائیوں جب نیکی قبول ہوتی ہے اللہ پھر اس کی قبولیت کے رنگ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں، اور آخرت میں تو انسان دیکھ کر اس قدر اپنی نیکیوں کو خوش ہوگا کہ یہ میری پہاڑوں جیسی نیکیاں میں نے تو چھوٹی چھوٹی کی تھی، اتنی بڑی اللہ نے کر دی۔ پیارے بھائیوں یہ قبولیت عملا متقبلا، یا اللہ میں عمل جو بھی کروں تیری رضا کے لیے اور تیرے ہاں قبول ہو جائے، ورزقا طیبا، اور اے اللہ رزق بھی ایسا دینا جو پاکیزہ ہو، حلال اور طیب رزق اللہ عطا فرمانا۔ پیارے بھائیوں مال کے بارے میں سوال، پھر علم کے بارے میں سوال کہ عمل کیا یا نہیں کیا، اللہ رب العزت ہمیں ان سوالوں کی تیاری کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں یاد رکھیں مال کے حوالے سے اللہ نے اپنے نبی کو کہا فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، اے محبوب ان منافقوں کا زیادہ مال دیکھ کر، ان کی زیادہ اولادیں دیکھ کر، فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، یہ بات آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دے دیا۔ کسی کو مال مل جانا یہ اللہ کی رضا مندی کی علامت نہیں ہوتی، اللہ اپنے بندوں کو بھی دیتے ہیں اور اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں ان کافروں کا، ان منافقوں کا، ان دین سے دور لوگوں کے زیادہ مال آپ کو پریشان نہ کرے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ کچھ لوگوں کو مال دیتا ہی اس وجہ سے ہے کہ اس مال کی وجہ سے اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کر دے، دنیا کے اندر ان کو اپنے مال سے نکلنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے اس مال سے، اس کی ہرس سے کب اپنے آپ کو نکالنا ہے، رب کی طرف کب پلٹنا ہے، اتنے دنیا کے اندر مشغول اور مست کہ ان کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملتا، پلٹنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ کہا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ نے تو ان کو مال دیا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ اس مال کی وجہ سے ان کو عذاب دے اور ان کو موت آئے تو اسی کفر اور نفاق پر آئے، ان کو پلٹنے کا، اپنے مال سے پیچھے ہٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ سورۃ طٰہٰ میں رب نے کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ، اے محبوب آپ ان لوگوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں جن کو رب نے کئی قسم کا مال دے دیا ہے، طرح طرح کی رب نے ان کو نعمتیں اور دنیا کی زیب و زینت عطا کر رکھی ہے، آپ ان کی طرف نگاہ بھی مت اٹھائیے، کیوں؟ لنفتنہم فیہ، اللہ نے تو ان کو دیا ہی اس لیے ہے تاکہ اس وجہ سے ان کو فتنوں میں ڈالے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو رب کا دیا ہوا رزق ہے حلال رزق، اس لیے کہ رب کا دیا ہوا حلال اور طیب اور پاکیزہ، فرمایا خیر وابقا، جو رب کا دیا ہوا رزق ہے دنیا کے اندر حلال وہ بہترین ہے، اور آخرت میں رب جو تمہیں عطا کرنے والا ہے آخرت کے اندر جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں، ابقا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا اور اصل وہ ہے جس کے لیے مقابلے کی ضرورت ہے، جس کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے سابقو فاستبقوا، لوگوں ساریو جلدی کرو،
آگے بڑھو، مقابلہ کرو، ففروا دوڑ لگاؤ، فسعوا بھاگ کے آؤ، کس کی طرف؟ اللہ کی جنت کی طرف، جنت پانے کے لیے۔ پیارے بھائیوں، مال کی وجہ سے دنیا کے اندر کچھ لوگ، دنیا کے اندر اللہ نے مال دیا، مال کی صحیح استعمال کے باوجود اللہ ان کو جنت بھی دیں گے، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر جن کے پاس مال تھوڑا تھا، مال کم تھا، ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح ابن ماجہ کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فقراء المؤمنین يدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب500 سنۃ۔ لوگوں، دنیا کے اندر 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، زیادہ سے زیادہ 50 سال، 60-70 سال کی یہ زندگی، یہ تو گزر جائے گی، کبھی بھی اس مال کی قلت پر شکوہ نہ کریں، رب کی ناشکری کا بول زبان پہ نہ لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں جو مومنوں میں، ایمان والوں میں جو فقیر لوگ ہیں، اللہ نے زیادہ دولت نہیں دی، فرمایا یدخلون الجنہ قبل اغنیائہم ب500 عام، فرمایا مالداروں سے یہ فقیر مومن اللہ کی جنت میں 500 سال پہلے اللہ ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، 1 دن، 2 دن، 10 سال، اور کہاں 500 سال، اور ایک حدیث میں آتا ہے نصف یوم، اللہ ان فقیر مومنوں کو مالداروں سے پہلے، فرمایا آدھا دن اللہ پہلے جنت میں بھجوا دیں گے، اور رب کے ہاں 1 دن کتنا ہے؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے رب کے ہاں 1 دن دنیا کے تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، اللہ کا 1 دن تمہارے یہاں دنیا کے 1000 سال کے برابر، الف سنہ، اور جو پہلا دن ہوگا وہ تو قرآن میں 50,000 سال کے برابر بھی کہا ہے۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جنت میں جھانکا، دیکھا، اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء، مجھے جنت میں اکثریت جن لوگوں کی نظر آئی وہ فقیر لوگ تھے، فقراء لوگ۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو توکل، یہ صبر اور یہ حوصلہ، یہ ساری چیزیں رب نے اس لیے بتائی کہ انسان اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھے، اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس پر قناعت کی کوشش کرے، اور کبھی بھی رب کا شکوہ اور گلہ زبان پہ نہ لائے، اپنے مال کی قلت کی وجہ سے، کبھی بھی اس مال و زر کی کمی کی وجہ سے رب کا نہ شکرہ نہ بنے، اس لیے کہ رب نے اس وجہ سے قیامت والے دن جو اس کو نوازنا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں شارحین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ چونکہ قیامت والے دن مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، ایک ہوگا کہ کمایا کہاں سے، اور ایک سوال ہوگا لگایا کہاں پہ۔ تو جس کا جتنا زیادہ مال ہوگا اس کے حساب میں وقت بھی اتنا زیادہ لگے گا، اس کو اپنے اس مال کا حساب چکانے میں اور اس کی تفصیلات بتانے میں اس کو وقت بھی زیادہ لگے گا، اگرچہ اس نے جائز طریقوں سے کمایا، جائز طریقوں میں لگایا، پھر بھی اس کو فقیروں سے 500 سال بعد میں اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، مال و زر کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انسان کا اصل مال ہوتا کون سا ہے۔ آج بڑا ناز ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنی جائیداد، اتنے پلاٹس، اور اتنی میرے پاس جو ہے نا وہ کوٹھیاں، بنگلے اور میری جائیدادیں۔ انسان کا مال کیا ہے؟ سیدنا ابو مطرف بیان کرتے ہیں، میں آیا اللہ کے نبی کے پاس اور محبوب کبریا سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے پڑھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آپ اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے الہاکم التکاثر، لوگوں تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں، مال و دولت کمانے کی دوڑ میں تمہیں رب سے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، بس میرا مال بڑھنا چاہیے، اس دوڑ نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا،
اور آنکھ کب کھلی؟ حتی زرتم المقابر، جب موت آ گئی اور قبر میں پہنچ گئے۔ اسی دوڑ میں ہی دوڑتے جا رہے تھے کہ قبر تک پہنچ گئے، موت آ گئی۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں یقین کا علم ہو جائے، جیسے آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ رہے ہیں۔ ابو مطرف کہتے ہیں جب میں قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مال تیرا نہیں، تیرا مال کون سا ہے؟ ما اکلت فافنیت، جو تو نے پیٹ میں اتار لیا، کھا کے ختم کر دیا، تیرا مال صرف وہ ہے۔ او لبست فابلیت، یا تو نے پہن لیا لباس کی شکل میں اور اس کو بوسیدہ کر لیا، یہ تیرا مال ہے۔ اور تیسرا، ما تصدقت فاقنیت، جو اپنے ہاتھ سے تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنے ہاتھ سے دے دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا، بس یہ تین طرح کا تیرا مال ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تو ورثاء کا ہے۔ اور بعض ورثاء تو ایسے دنیا میں نظر آتے ہیں، ابھی میت پڑی ہوتی ہے، وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میرا مال ہے، وہ کہتا ہے میرا مال ہے، لیکن وہ مال انسان کا نہیں، اصل مال وہ ہے جو انسان نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور اگر ان تینوں صورتوں میں بھی انسان غور کرے تو سمجھ آتی ہے، جو کھا لیا وہ بھی ختم، جو پہن لیا وہ بھی ختم، اصل جو باقی رہنے والا ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ کے لیے دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا بکری کا گوشت کچھ بچا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، ہاں یا رسول اللہ، سارا ہی تقسیم کر دیا ہے غرباء میں، ضرورت مندوں میں، صرف بکری کی ایک دستی جو ہے وہ گھر میں بچی ہے، باقی سب تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ، اصل میں مال گوشت بچا وہی ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، جو گھر میں پڑا ہے یہ بچا ہوا نہیں ہے، یہ تو ہم نے کھا لیں گے، اصل تو وہی بچا ہوا ہے جو دے دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہی ہے جو اللہ کی راہ میں تو نے خرچ کر لیا۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آپ بیت اللہ کے سائے میں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ جب میں اللہ کے نبی کے قریب پہنچا تو میرے کانوں میں جو آواز پڑی، آپ 3 دفعہ کہہ رہے ہیں، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ تو برباد ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے۔ سیدنا ابو ذر کہتے میں ڈر گیا، شاید میرے بارے میں کوئی آیت اتر آئی ہے یا خاص میرے بارے میں اللہ کے نبی کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ کہتے میں اس پریشانی میں، اس غم میں کہ پتہ نہیں میرے حوالے سے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، کہتے کچھ دیر میں خاموش رہا، پھر میں نے سوال کر دیا، بِأَبِي وَأَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ من ہم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خسارے میں پڑنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم الاکثرون اموالا، خسارے میں پڑنے والے وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ نے کثرت سے مال دیا ہے۔ فرمایا یہ ہے خسارے میں پڑنے والے، ہاں الا، ایک صورت ہے کہ وہ خسارے سے نکل سکتے ہیں۔ فرمایا من انفق ہکذا وہکذا وہکذا، آپ نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اشارہ کیا، فرمایا جس کو اللہ نے دیا پھر وہ نیکی کی تلاش میں رہا، موقع کہاں ملتا ہے کہ میں رب کی راہ میں دے دوں، فرمایا جس نے آگے بھی خرچ کیا، دائیں بائیں جہاں اس کو موقع ملا اس نے اللہ کی راہ میں دیا، فرمایا یہ تو خسارے سے نکل گئے، وگرنہ جن کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے وہ اتنے ہی زیادہ خسارے والے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس خسارے سے نکلنے والوں میں شامل فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، سورہ منافقون کی جو 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی،
پہلی آیت کے بعد رب نے کہا ایمان والو تمہارے مال تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے. دوسری آیت میں رب نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. لوگوں اللہ نے جو دیا ہے اس کو رب کی راہ میں خرچ کر لو پہلے اس کے کہ تمہاری موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. پھر موت آئے گی تو انسان کہے گا یا اللہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی. فَأَصَّدَّقْ میں یقیناً صدقہ کرتا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. مفسرین نے یہاں ایک بڑی اہم اور نکتے کی بات لکھی کہ انسان مرنے کے بعد یہ دوبارہ صدقے کی تمنا ہی کیوں کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کاش مجھے مہلت مل جاتی میں فلاں نیکی فلاں نیکی. وہ کسی اور نیکی کا نام نہیں لے گا صدقے کا نام لے گا. اس وجہ سے کہ صدقے کی جو برکات وہاں وہ دیکھے گا کہ صدقہ کرنے والوں کو اللہ نے کیا کیا دے دیا اور کیا کیا انعامات سے نواز دیا. اس وجہ سے وہ تمنا کرے گا کاش مجھے مہلت مل جاتی فاصدق اور میں صدقہ کرتا. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت آ جاتی ہے تو پھر ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتی. پیارے بھائیو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور لوگ اس قدر پسینے میں شرابور ہوں گے. فرمایا کسی کا پسینہ گھٹنوں تک اور کسی کا پسینہ اس کی ناف تک اور کسی کا پسینہ اس کے منہ میں لگام ڈال رہا ہوگا. اس قدر منہ تک پہنچا ہوا پسینہ. اور فرمایا کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا. وہاں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. فرمایا ان میں ایک شخص وہ ہے رجل تصدق بصدقہ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال رب نے دیا تھا وہ رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور دکھلاوے کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں. فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو رب کائنات اسے بھی اپنے عرش عظیم کا اللہ سایہ نصیب فرمائیں گے. قیامت والے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں ذل المؤمن یوم القیامت صدقۃ. قیامت والے دن بندے کے اوپر جس چیز نے سایہ کیا ہوگا وہ اس کا ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دو انسان قابل رشک ہیں انہیں دیکھ کر رشک کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. کون سے دو انسان؟ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے اور وہ قرآن پہ عمل کرتا ہے راتوں کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے دن کے اجالے میں قرآن پڑھتا ہے راتوں کو قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے. فرمایا لوگوں یہ قابل رشک انسان ہے اسے دیکھ کر رشک کیا کرو اللہ ہمیں ایسا بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے. ورجل آتاہ اللہ مالا. اور دوسرا وہ انسان قابل رشک انسان ہے جس کو اللہ نے مال دیا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. اور وہ مال اس کے لیے فتنہ نہیں بنا وہ مال اس کے لیے آزمائش نہیں بنا بلکہ وہ مال جو اللہ نے دیا اس کو دن رات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. فرمایا یہ دو انسان قابل رشک انسان ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. پیارے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد وہ اعمال جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے 7 یجرا للعبد اجرهن وهو فی قبری. لوگوں 7 عمل ایسے ہیں کہ بندہ قبر میں ہوگا لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ چل رہا ہوگا نیکیاں رکیں گی نہیں. من علم علما پہلے نمبر پر وہ شخص جس نے لوگوں کو قرآن و سنت کا علم سکھا گیا جب تک وہ علم آگے سیکھا سکھاتا جاتا رہے گا اور اس پہ عمل چلتا رہے گا اللہ اس علم سکھانے والے کو قبر میں بھی اس کا اجر اللہ جاری رکھیں گے. فرمایا دوسرا وہ انسان من اجرا نہرا جس نے نہر کھدوا دی
اس دور میں پانی کا ایک یہ ذریعہ ہوتا تھا لوگوں کے کھیتوں کو سراب کرنے کے لیے، لوگوں کے مویشیوں تک اور جانوروں تک اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ پانی کا جس نے صدقہ کیا، جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے اللہ اس کا یہ اجر قبر کے اندر بھی اسے عطا فرماتے رہیں گے۔ او حفر بئرا، یا کسی نے کنواں کھدوا دیا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ او غرس نخلا، یا کسی نے کھجور کا درخت لگا دیا جس سے اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کا پھل کھا رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ کی ساری شکلیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بنا مسجدا، کسی نے مسجد بنا دی، جب تک وہ مسجد قائم ہے اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کا نام اس اللہ کے گھر میں بلند ہو رہا ہے، اس کو قبر میں بھی اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ او ورث مصحفا، کسی کو قرآن کا تحفہ دے دیا، قرآن مجید کا وارث بنا دیا، جب تک اس قرآن سے پڑھا جاتا رہے گا یہ قبر میں بھی ہے تو اس کو اللہ اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ او ترک ولدا یستغفر له بعد موتی، یا اپنے بعد اپنا کوئی ایسا بیٹا چھوڑ گیا جس کو دیندار بنایا، تربیت کی، مرنے کے بعد بھی یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب کائنات ہمیں حلال روزی اللہ نصیب فرمائے، جو دیا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دے، اللہ حرام سے محفوظ فرمائے، اور رب نے جو دیا ہے اس سے اللہ اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔